السلام علیکم ناظرین، میں ہوں علی نواز. آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ٹاک زون. ناظرین، 3 ٹاپ سٹوریز ہیں جن کے اوپر بھی بات کریں گے. سب سے پہلے سٹوری ہے ہمارے پاس کہ اتحاد اہل سنت کانفرنس ہوئی ہے جس میں ٹی ایل پی پر ظلم کے خلاف دو ٹوک موقف اپنایا گیا ہے اور بہت سخت زبان استعمال کی ہے حکومت کے خلاف. ایک جو علماء کرام ہے اس نے اس کے اوپر بات کریں گے. اور دوسری بات کریں گے لاہور کی اے ایس پی شہر بانو نقوی جو کہ ہمیشہ خبروں کی زد میں رہتی ہے اور اپنی پاپولیرٹی لوگوں کو دکھاتی رہتی ہے. ایک مرتبہ پھر اس نے ایک مسجد کی توہین کر دی ہے اور بغیر جوتے اتارے ہوئے، بغیر اسکارف پہنے ہوئے مسجد میں بیٹھی ہوئی لیکچر دے رہی ہیں. اور تیسری بات کریں گے پاکستان میں شراب کھانے جو ہیں ان کی اجازت ہونی چاہیے. یہ بیان دیا ہے فواد چودھری صاحب کا وزیر نے. ان تینوں موضوعات کے اوپر بات کریں گے. اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر پہلی مرتبہ آئے تو چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیں تاکہ یہ حق اور سچ کی آواز اسی طرح آپ تک پہنچتی رہے. اور کمنٹ ضرور کیا کریں، میں 100% کمنٹس کا رپلائی دیتا ہوں، اس سے ہمیں موٹیویشن ملتی ہے. چلتے ہیں اپنے موضوع کی طرف. ناظرین، اتحاد اہل سنت کانفرنس ہوئی ہے جس پر جو ہے وہ ایک عالم دین ہے، علماء کرام ہے، اس نے بہت سخت اسپیچ کی ہے اور انہوں نے بتا دیا کہ ہم اہل سنت نے ہمیشہ حکومت کا ساتھ دیا ہے اور حکومتی پالیسی کی تائید کی ہے اور ہمیں دیوار سے لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے ہمیشہ سے. اور ایک عمران خان جو ہے جس کی داڑھی مونچھ بھی نہیں ہے وہ حق کی بات کہنے سے نہیں ڈرتا. اور ہمارے علماء کرام جو ہیں جو کہ عالم دین بھی ہیں اور قرآن اور حدیث کو سمجھتے بھی ہیں اور ممبر کی طاقت بھی ان کے پاس ہے، لیکن انہوں نے ہمیشہ حق کو دبا کے رکھا ہے اور حق کی بات انہوں نے کبھی کی ہی نہیں ہے. اور جتنا ظلم ابھی ٹی ایل پی کے اوپر ہو رہا ہے اس کے اوپر کسی بھی عالم دین نے کوئی موقف نہیں اپنایا اور حکومت کے اوپر تنقید نہیں کی ہے اس ظلم اور جبر کے خلاف. اور انہوں نے مفتی منیب الرحمان کے بارے میں بھی دبے الفاظ میں کچھ باتیں کی ہیں کہ جن کو ہم نے اپنا بڑا بنا کے رکھا تھا انہوں نے بھی ہمارے لیے کچھ بھی نہیں کیا. میں آپ لوگوں کو وہ ویڈیو سنواتا ہوں، پہلے آپ وہ ویڈیو ملاحظہ فرمائیں. ایک طرف ہم مذہب اور مسلک کی خاطر بھی ایک کمرے میں بیٹھنے کو تیار نہیں ہے تو اس کے بعد پھر ہم کیا مقدمہ لڑیں گے اور کیا جنگ لڑیں گے؟ ایک جنگی صورتحال بنی ہوئی ہے اور جن اکابرین سے ہمیں امیدیں تھیں، جن اکابرین کو ہم اپنا بڑا مانتے تھے اور جن اکابرین سے ہم یہ سمجھتے تھے کہ جب مسلک پر برا وقت آئے گا تو یہ سب سے سب آگے کھڑے ہو کر ہمارے مسلک کا دفاع کریں گے، جب وہ ان کے سامنے بیٹھ کر حاکم وقت ہمارے مسلک کو دہشت گردی سے منسوخ کرے، اس مسلک کو کہ جس نے 75 سال سے قربانیاں بھی دی، جس نے دہشت گردوں کی مار بھی کھائی، بموں میں بھی اڑے، ہمارے مدارس بھی نشانے پر، ہمارے خانقاہیں بھی نشانے پر، اس کے بعد بھی 75 سال ریاست کے ساتھ کھڑے ہونے کا صلہ ہمیں یہ ملا کہ جو مسلک کی انتشار پھیلاتے تھے آج وہ اس ملک کے محب وطن پاکستانی ہیں اور جو ممبر پر بیٹھ کر درود کی بات کرتے تھے آج ان کو بارود اور دہشت گردی سے منسوخ کیا جاتا ہے. تو یہ افسوسناک صورتحال ہے اور میں تو میاں صاحب نے تو ساری ذمہ داری میرے کندھوں پر ڈال دی، لیکن جو حالات میں نے دیکھے، میں نے میاں صاحب کا اس معاملے میں بہت عرصہ ہو گیا ہے، ان کی کوششیں اور کاوشیں سے کسی سے ڈکی چھپی نہیں، لیکن ان 3 ماہ میں جو صورتحال میں نے دیکھی وہ انتہائی افسوسناک ہے. ہمارے اس مسلک کے اکابرین، ہمارے اس مسلک کے بڑے، وہ اب بھی یہ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ اس ریاست کے ٹھونٹ بنیں گے تو یہ مسئلوں کا حل ہے. افسوس کی بات یہ ہے کہ ایک دن میں ہمارے 600 مساجد سکھانے لگے، ہمارے 1200 مدارس سیل ہوئے، 12,000 سے زیادہ یا رسول اللہ کہنے والے کارکنان گرفتار ہوئے. ایک یہ مسلک ہے اور ایک وہ مسلک ہے کہ جس کا اسلام آباد میں ایک مسجد گرتی ہے وہ مسجد بھی تعمیر ہو جاتی ہے، اس کی جگہ پر جو دوسری مسجد الاٹ ہوئی تھی وہ بھی ان کو ملتی ہے اور ان دونوں مساجد کی تعظیم و آرائش کے لیے پیسے بھی سرکار دیتی ہے. تو یہ اس ملک کے اندر اس اہل سنت والجماعت کے ساتھ کہ جس نے پاکستان کی بنیاد رکھی، اس کے ساتھ یہ سوتیلی ماں کا رویہ جو کیا جا رہا ہے، ہم حکومت سے کیا گلہ شکوہ کریں گے کہ جب ہم آپس میں ہمارے اپنے مسلک کے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں، ایک دوسرے کے ساتھ بات کرنے کو تیار نہیں. اور جس طرح میں تو اب
जो मैंने महसूस किया वो ये है कि हम इत्तेहाद हमारा कभी नहीं हो सकता। हमने हमेशा से ये कोशिशें की, ये काविशें की, और इस पर एक बड़ा तवील अरसा हमने गुजार दिया कि हमें इत्तेहाद करना है, हमें इत्तेहाद करना है। अब इत्तेहाद और इजलासों से और इन चीज़ों से बात बहुत आगे चली गई। अब तो बात यह है कि सिर्फ उस शख्स को ढूंढना चाहिए कि जो कलमा बुलंद करके अपने घर से निकले और कलमे जिहाद बुलंद हुआ। अब तो इत्तेहाद की बात ही नहीं रही। जब एक बंदा आपको मार रहा है, जब एक बंदा आपको कत्ल कर रहा है, तो आप इत्तेहाद कहाँ करेंगे? आप किस मस्जिद की तहफ़्फ़ुज़ की बात करेंगे कि जिस मस्जिद को खुद हुकूमत वक्त ताला लगाती है? अब ये 600 मसाजिद की मैंने बात की, हम तो मुकदमा लड़ेंगे, लेकिन उन 600 मसाजिद के जो उलमा थे उन्होंने अपना मुकदमा भी नहीं लड़ा कि जब हुकूमत उनको ताले लगा रही है। सबसे पहले तो उन्होंने रोकना चाहिए था कि हुजूर वाला, आप किसी शराब खाने को ताला लगा रहे हैं, आप किसी ज़िना खाने को ताला लगा रहे हैं, आप किसको ताला लगा रहे हैं? जब हमने खुद 600 मसाजिद के उलमा ने मसाजिद को छोड़कर हुकूमत की प्लेट में ला के रख दिया, तो हम क्या मुकदमा लड़ेंगे? हम तो बेगैरती की माजरत के साथ उस नयत में चले गए हैं कि हमारी लाशें और गोलियां बरसाई गई। लोग हमें कहते हैं कि जी TLP ने तो हमें गालियां दी, हम पर फतवा लगा। वो भाई मेरे, वो जो या रसूलुल्लाह कहने वाले थे, जिनकी तरबियतें हमारे खानकाहों ने, हमारे मदारिस ने किए, जब उनके ऊपर जुल्म किया जा रहा था हम खामोश हैं, तो फिर हमारे इस्लाम का, हमारे मसाजिद का, हमारे मदारिस का और हमारे खानकाहों का क्या काम है? हमें तो बंद कर देने चाहिए अगर हम अपना मुकदमा ही नहीं लड़ सकते। और अब जो बात है, अब तो बात यह है कि हर एक इस मसलक का बड़ा वो ये समझता है कि अगर मेरे मस्जिद को ताला नहीं लगा तो किसी और की मस्जिद को ताला लगा है तो मेरा क्या, या अगर मेरा राब्ता कायम है तो मैं अपना राब्ता मसलक की खातिर क्यों कुर्बान? ये एक अफसोस का आलम है और मैं नहीं समझता। इजलास होते रहे, बहुत अच्छी बात है, इत्तेहाद भी होता रहे, लेकिन अब जो सूरत हाल है वो एक मसलक से बात बहुत आगे चली गई है। पूरी दुनिया में इस्लाम के ऊपर जंग अजीम नाजिल हो चुकी है और हम मुसलमान हैं कि जिनको जिहाद की तरकीब बताई गई थी वो जिहाद से भाग रहे हैं। हम अपने लिए सुराग ढूंढ रहे हैं कि किस तरह हम इसको टका सकें। तो ये इन हालात में कलमा हक बुलंद करना पड़ेगा, निकलना पड़ेगा, जिस तरह हमारे बुजुर्ग अपने खानकाहों से, अपने आस्थानों से, अपनी चीज़। लेकिन मैं पिछले दिनों अपने दादा के कागजात से वो पढ़ रहा था तो उसमें एक मुआहिदा मेरे सामने आया कि जिसमें जमीयतुल असफिया और मुस्लिम लीग का मुआहिदा हुआ। उस मुआहिदा की जो नुकात मैंने पढ़ी, मैं बड़ा हैरान हुआ कि उस वक्त में कि जब पूरी पाकिस्तान या बरसगीर पाक और हिंद में ये सोच और फिक्र पाई जाती थी कि अब मुसलमानों के लिए एक अलग रियासत का तस्वुर लाज़िम है, एक अलग रियासत की बुनियाद रखनी चाहिए। उस दौर में किसी के वहम गुमान में भी नहीं था कि हम तो इस साफ एजाज़त को कहा था कि हमारे लिए उसकी कोई हैसियत नहीं होगी। आज हम रो रहे हैं। हम इस मुल्क के अंदर आज अगर हम सियासत की बात करते हैं तो किस सियासत की बात करें? TLP जो अहले सुन्नत वल जमात की एक सियासी ताकत और कुव्वत थी, बावजूद इसके कि हमारे उनसे कितने इख्तिलाफात हो, उन्होंने दिन दिहाड़े कुचल दिया। हमने क्या किया? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो आज इस मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात है, वो सियासत के पीछे रो रही है। इस मुल्क के अंदर सियासत है? सियासत तो खत्म हो चुकी है, जमहूरियत तो खत्म हो चुकी है। इस्लामाबाद में रोजाना एक सर्कस लगाया जाता है असेंबली में, असल हुकूमत तो पिंडी से होती है। हम क्यों अब भी इस बात करने से डरते हैं? वो इमरान खान जिसकी ना दाढ़ी है, ना पगड़ी पहनता है, ना कोई वो तरीकत के किसी मुकाम पर फाइज है, वो जब ये बात कर सकता है तो वो लोग जो मिंबर पर बैठ के गले पाड़ पाड़ के जिहाद की बात करते थे, आज वो अपने मुल्क के अंदर अगर ये बात नहीं कर सकते तो फिर क्या फायदा? ये बात आम आवाम को सोचना चाहिए। ये जंग ना किसी एक आस्थाने की है, ना किसी एक खानका की है, ना किसी एक मदरसे की है और ना किसी एक मसलक की है। ये जंग ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कहने वालों की जंग है। हमारे मुल्क के अंदर वक्फ बिल पेश किया, उसमें लिखा गया कि किसी मस्जिद मदरसे को तोड़कर अगर हम गिरजाघर बनाएं या उसको कारोबारी मरकज बनाएं तो कानूनन आपके साथ ये इख्तियार नहीं है कि आप उसे रोक सकें। जी नाजरीन, वीडियो आपने सुन ली। अलामा साहब ने बहुत ज़बरदस्त गुफ्तगू की है। नाम तो कंफर्म नहीं पता, लेकिन मेरे ख्याल में पीर अमीनुल हसनात कादरी साहब बताए जा रहे हैं ये, जिनकी ये स्पीच है। इन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त TLP के हक़ में बातें की हैं और अहले सुन्नत के ख़िलाफ़ जो टारगेट इसको किया जा रहा है और इसकी मसाजिद को, इनके मदरसों को और इनके कारकुनों को उसके ऊपर अपना सख्त मौक़िफ़ दे दिया है। और तमाम उलमा कराम भी इसमें बैठे हुए हैं। उनकी मौजूदगी में इन्होंने एक सख्त बयान जारी किया है हुकूमत के लिए। नाज़रीन, अगली बात करते हैं लाहौर की ASP शहर बानो नकवी, जो कि आप सब लोगों को पता है कि इनको किसकी सपोर्ट है और जितने भी इनकी टिकटॉक पे वीडियो भी आती रहती हैं, फेसबुक पे भी इनको वीडियो आती रहती हैं। इनको टिकटॉक SP के हवाले से भी जाना चाहता है। और पिछले दिनों इनका एक बहुत बड़ा केस भी सामने आया, जो कि एक डॉक्टर साहब थे
ان سے انہوں نے 14 لاکھ روپے رشوت کے طور پر طلب کی ہے، یا کسی مریض کو دلوائے ایک زبردستی طریقے سے دھمکی دے کر۔ وہ ایک مسجد میں بیٹھی ہوئی نظر آتی ہیں، ڈیفینس لاہور کی سنا ہے کہ وہ ایس ڈی پی ہیں یا کچھ ان کے پاس عہدہ اس طرح کا ہے۔ وہ مسجد میں بیٹھی ہوئی ہے ننگے سر، اور جو مولوی حضرات ہیں، علماء کرام ہیں یا کون ہیں مجھے نہیں پتا، لیکن داڑھی میں کافی حضرات نظر آ رہے ہیں، ان کو لیکچر دے رہی ہے، اور بوٹوں سمیت مسجد میں بیٹھی ہوئی ہے۔ ان کو مسجد کا احترام نہیں ہے، اور ان کو یہ خیال نہیں ہے کہ میں جو جائے نماز ہے ایک مسجد کی صفیں ہیں ان کے اوپر بیٹھی ہوئی ہوں، اور علماء کرام کو لیکچر بھی دے رہی ہوں، اور بغیر سر ڈھانپے ہوئے اور جوتوں سمیت ان کے بوٹ کلیئر نظر آ رہے ہیں۔ تحریک لبیک کو دیوار سے لگانے کا جو مین مقصد تھا وہ یہی تھا کہ یہاں پر سیکولر اور لبرلزم سسٹم جو ہے وہ لایا جائے، اور کوئی عالم دین اور کوئی بھی مولوی اور کوئی بھی دینی جو مدرسے کا طالب علم ہے، کوئی بھی ایسا سوال نہ کر سکے ان لبرل سے اور سیکولر سے۔ وہ اپنی مرضی کریں، جو کہ ان کا دل کرے، کوئی بھی ان کے اوپر انگلی نہ اٹھائے۔ جو ان کا مین مقصد تھا تحریک لبیک پاکستان کو دیوار سے لگانے کا، وہ یہی تھا، جس میں وہ ابھی تک کامیاب ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے، اور تحریک لبیک پاکستان اسی طرح ان کے کارکنان بھی میدان میں آتے جا رہے ہیں، اور ان کے انشاءاللہ لیڈران بھی امید ہے کہ کچھ دنوں تک میدان عمل میں آ جائیں گے، اور ان سب باتوں کا ان سے امید ہے کہ جواب ضرور طلب کریں گے جو ان لوگوں نے کام کیے ہیں، اور ان لبرلز کو منہ کی کھانی پڑے گی، اور کہیں منہ دکھانے کے قابل یہ نہیں رہیں گے۔ یقیناً ایس پی صاحبہ کو جو ہے وہ بہت بڑی سپورٹ ہے پیچھے سے، اور ایک طاقتور وزیر جو ہے وہ اس کی سپورٹ پہ ہے، بیٹھا ہوا ہے، جو کہ ان کا رشتہ دار ہے، اس لیے اس کو مسجد کا احترام نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی اس کے سامنے مولوی حضرات یا عالم حضرات بول رہا ہے۔ یہ جو مولوی حضرات آگے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو بھی شرم آنی چاہیے تھی، چاہے یہ جس مسلک کے بھی ہیں، ان کو اتنا ضرور کرنا چاہیے تھا کہ بی بی آپ اپنے بوٹ باہر اتار دیں۔ کوئی ان مولوی حضرات یا جو عالم بیٹھے ہیں، ان کو کوئی پھانسی نہیں لگاتا۔ وہ جو پہلے میں نے آپ لوگوں کو اتحاد اہل سنت میں جو ویڈیو دکھائی ہے، اس میں بھی یہی کہا گیا ہے کہ ہمارے پاس ممبر کی طاقت ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہمارے علماء کرام اتنے ڈرپوک اور بزدل ہیں کہ کوئی بھی نہیں بول سکا۔ اسی طرح ان کو بھی یہ جو علماء کرام ہیں یا جو بھی بیٹھے ہیں، ان کو شرم آنی چاہیے، کم سے کم یہ اس کو یہ تو کہہ سکتے تھے کہ آپ بھی بوٹ اتاریں، یا آپ سر پہ دوپٹہ اوڑھیں، آپ مسجد میں بیٹھی ہیں، یہ کوئی ایس پی کا آفس نہیں ہے، یہ کوئی وزیر اعظم کا آفس نہیں ہے، یہ کوئی پبلک جگہ نہیں ہے، یا یہاں کوئی ٹک ٹاک بنانے کی جگہ نہیں ہے، لیکن افسوس کہ کوئی بھی نہیں بولا۔ ناظرین اگلی بات کرتے ہیں۔ فواد چودھری ہمیشہ علماء دین کے خلاف بولتے رہے ہیں۔ جب پی ٹی آئی کی حکومت تھی تب بھی ان کا مفتی منیب الرحمان سے بہت بڑا ایک ٹاکرا ہوا تھا رویت ہلال کمیٹی کے حوالے سے۔ انہوں نے ایک مرتبہ پھر ایک متنازع بیان دے دیا ہے۔ ایک پاکستان اسلامی ملک میں رہتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان میں شراب خانوں کی اجازت ہونی چاہیے۔ یہ ان کا متنازع بیان نظر آیا ہے، آئین اور قانون کے خلاف اور اسلام کی روح سے بھی یہ سخت خلاف ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان میں شراب خانوں کی اجازت ہونی چاہیے، جس کا دل کرتا ہے پیے، جس کا دل نہیں کرتا وہ نہ پیے۔ مزید ان کا کہنا تھا کہ ترکی اور یو اے ای میں بھی تو شراب خانے کھلے ہوئے ہیں، ان کو بھی تو اجازت ہے، تو یہاں کھلنے میں کیا مسئلہ ہے؟ تو میں یہی کہوں گا کہ اس مینڈک کو یہاں سے اٹھا کے ہندوستان پھینک دینا چاہیے یا امریکہ پھینک دینا چاہیے۔ وہاں جا کے یہ ان کے ساتھ رام رام بھی کرے، ان کے ساتھ شراب بھی پیے، اور دل کرے تو گائے کا موتر بھی پیے اور گائے کا گوبر بھی کھائے، جو اس کی اصل خوراک ہے۔ اسلام میں ایک چیز کو منع کیا گیا ہے، اس کو اگر یہ اس طرح کھولنے کی اجازت دے رہا ہے تو اس کو وہاں بھیجنا چاہیے جو اس کی اصل جگہ ہے۔ وہاں جائے، گوبر کھائے، دھوتی پہنے، ان کے ساتھ رام رام کرے، جو اس کا اصل پیشہ ہے اس طرف جائے، جو اس کا اصل کام ہے۔ یہاں پر اس کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔